آپ کیسے سوتے ہیں؟ بائیں کروٹ. آپ کیسے سوتے ہیں؟ دائیں کروٹ. یہ بائیں کروٹ آپ سوئیں گے تو آپ کی آنکھ لگے گی، کان بھی لگ جائے گا. آذان جب مسجد سے ہوگی تو آواز کان میں نہیں پہنچے گی. بائیں کروٹ سو رہے ہیں آپ، دل ادھر ہی ہے، آپ اس کروٹ سو رہے ہیں، آنکھ بھی بند، کان بھی بند. کتنی ہی زور کی آواز سے آذان آئے آپ کے کان میں نہیں پہنچتا. کیوں؟ بائیں کروٹ پر سونا سنت کے خلاف ہے. ٹھیک آپ دائیں کروٹ پر سو جائیے، یہ سنت کے مطابق ہے. دیکھیے سنت کا کتنا بڑا فائدہ ہے. آپ جیسے ہی دائیں کروٹ پر سوئیں گے آپ کی آنکھ سوئے گی، کان جاگے گا، دل لٹکا ہوا ہے. اب مسجد سے جب صدا لگے گی تو آپ کے کان میں بھی پہنچے گی. دوسری بات، ایک طرف آپ کوٹ پینٹ پہن لیجئے، لوگ آپ کو نوکر چاکر کہیں گے، اس سے زیادہ نہیں کہیں گے. دوسری طرف آپ جبہ پہن لیجئے جو نبی کا لباس ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد لوگ کہیں گے یار بادشاہ جا رہا ہے، شہزادہ جا رہا ہے. تیسری بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مائک آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی نعمان صادق صاحب بھی مائک کو پھاڑ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مائک بوڑھا ہے. بوڑھا نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ جوان ہے. یہ تو اچھا کیا انہوں نے کہ جلدی سے راستہ بدل دیا، ورنہ سب سے زیادہ ان کا پنکچر ہو جاتا. اللہ جزائے خیر دے، بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے نظامت کی ہے. اور یہ آغاز پر ہوتا ہے، یہ آپ کی محبت ہے، بہت خلوص سے آپ سن رہے ہیں. اللہ ان کی نظامت کو قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا، یہ لائٹ ہے، مائک ہے، اس کا پاور ہاؤس سے کنیکشن ہے. یہ مائک بھی کام کر رہا ہے، یہ لائٹ بھی کام کر رہی ہے. جنریٹر میں تیل ہے تو یہ مائک بھی ہے، لائٹ بھی ہے. تیل ختم ہوا، مائک بھی بند، لائٹ بھی بند. آج سے 50 سال پہلے لال قلعہ کو دیکھیے، یہ لائٹ اور مائک کا سسٹم پاور ہاؤس سے نہیں تھا، جنریٹر سے نہیں تھا، بلکہ ڈبیا جلتا تھا، چراغ جلتا تھا، اس میں تیل ڈالا جاتا تھا. باہر سے اگر طوفان آیا ایک ایک کر کے ہر چراغ بجھ جایا کرتا تھا. اکبر بادشاہ 1500-1600 عیسوی میں سو رہا ہے لال قلعے میں، ہر طرف لائٹ ہے، ہر طرف چراغ جل رہا ہے، اس میں تیل ہے. اچانک جو طوفان آیا ہر چراغ بجھ گیا. اس کے بعد جو اس کی آنکھ کھلی تو وہ ڈر کے مارے گھبرا گیا، کانپنے لگا. بیربل کو بلا کر کے کہا کہ مجھے اس اندھیرے سے گھبراہٹ ہو گئی ہے. کہا کیوں گھبراہٹ ہوئی؟ کہا قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. کہا ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی اوپر تھے، دن اوپر اجالا تھا، نبی نیچے چلے گئے ہیں قبر میں، مسلمانوں کے قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا انشاءاللہ. باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس، کہا بیٹی مبارک ہو، لڑکا مل گیا. 17 ڈبیا تیل جلا رہا تھا جس کو تلاش کرنے میں مل گیا. لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، بہت بڑا مالدار ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہونے جا رہا ہے، مبارک. بیٹی نے کہا ابا حضور ایک سوال ہے، سوال کا جواب مکمل ہوگا تو رشتہ منظور، ورنہ رشتہ منظور نہیں ہوگا. یہ بتائیے کہ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے جمعہ میں، سیدھے رمضان، اس کے بعد جیب میں ٹوپی آ جاتی. بولا ابا حضور چہرے پر داڑھی ہے. کہا کہ شادی کے بعد رکھ لے گا، ابھی تو جوان ہے، کمارا ہے. کہا ابا حضور جب مالدار ہے تو حج فرض ہو چکا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی ہے، نبی کا روضہ دیکھا ہے. تو کہا جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا، کمر جھک جائے گی تو حج پہ جائے گا، ابھی کتنا ضروری ہے. تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں. جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں، نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں، خدا کا لحاظ نہیں، ابا حضور جب اس سے میرا رشتہ ہوگا، جب خدا کا لحاظ نہیں کرتا، نبی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا. مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے.